السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج ہم جس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے، اور بڑی دلی خوشی ہوئی جب یہ سنا کہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ جنہوں نے ابھی 17 ستمبر 2023 کو اپنا عہدہ سنبھالا، انہوں نے 18 ستمبر کو اپنے پہلے کیس کی سماعت کے حوالے سے جاری کاز لسٹ اور جو ان کے جو عدالتی فیصلے ہیں، ان کی جو فیصلوں کی انگریزی زبان تھی، انہوں نے اس زبان کو اردو میں تبدیل کیا۔ تو سر، آپ اس تبدیلی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، کیا یہ جاری رہے گا یا نہیں؟ دیکھیے، اردو ہماری قومی زبان ہے، اور دنیا کی کوئی بھی جو قومی زبان ہوتی ہے وہ اس ملک کی سرکاری زبان بھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اردو کے ساتھ ایک عجیب قصہ ہے اور بدقسمتی ہے کہ یہ ہماری قومی زبان تو ہے، بالکل، لیکن ہماری سرکاری زبان یہ تاحال نہیں بن پائی۔ آپ دیکھیے کہ 1973 میں اسے سرکاری زبان بنانے کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا، وہ 15 سال ہے یا 20 سال ہے، لیکن اب اس وقت کو گزرے، اس عرصے کو گزرے بھی ایک عرصہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے ہمارے ایک اور چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ دیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ جزوی سطح پر ہوا، یعنی زیادہ سے زیادہ جو سرکاری تقاریب تھیں اس میں اردو زبان استعمال ہونے لگی، جو تعلیمی اداروں کے کنووکیشنز ہوتے ہیں ان میں اردو زبان استعمال ہونے لگی۔ تو زبان کا یہ استعمال تو جزوی نوعیت کا ہے، اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ جب تک کہ جو آپ کی تحریر کی زبان ہے وہ آپ سے اردو نہیں بناتے۔ بالکل۔ لیکن بہرحال ایک قدم اٹھا لیا گیا، اور اس کے تحت قومی شعور بیدار ہوا کہ اردو جو ہے اس کو سرکاری سطح پر رائج کیا جائے۔ مقتدرہ قومی زبان نے جب یہ ادارہ یعنی قائم کیا گیا تو ٹاسک یہی تھا کہ اردو کو سرکاری زبان بنانے کے اہل بنانا ہے۔ اہل بنانے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر نوآبادیاتی عہد میں انگریزی تھی، اس سے پیچھے آپ جائیں تو فارسی تھی، اردو کا جو ایک تجربہ ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ مقتدرہ قومی زبان کے جو اس وقت کے صدر نشین تھے ڈاکٹر جمیل جالبی، انہوں نے اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سلسلے میں 3 بڑے جو میدان ہیں وہ بنائے۔ ایک کو انہوں نے دفتری اردو قرار دیا، ایک کو انہوں نے تعلیمی یا تدریسی اردو قرار دیا، اور تیسرا جو ہے عدالتی اردو۔ تو تدریس ایک الگ شعبہ ہے، اور اس میں مختلف علوم ہیں، اور ہر علم کی اپنی ایک ٹیکنیکلٹیز ہیں اور اپنی اصطلاحات ہیں، اپنے مسائل ہیں۔ تو کوشش کی گئی کہ تدریس کے سلسلے میں جتنے بھی مضامین ہیں ان کی اصطلاحات اور ان کے جو معاملات ہیں انہیں اردو میں ڈھالا جائے۔ اسی طرح دفتر کے معاملات ہیں، دفتری اصطلاحات ہیں، لیکن عدالت کا جو معاملہ ہے وہ دیگر دفاتر سے بہت حد تک مختلف ہے۔ یعنی دفاتر میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ مراسلے ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشنز آپ جنہیں کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں زبان کا اس طرح استعمال نہیں ہے۔ لیکن جو عدالت ہے اس میں تو آپ مقدمے کے آغاز سے لے کر تو مقدمے کے انتہا تک ایک مسلسل جو ہے لکھنا ہوتا ہے، وکیل کو بھی لکھنا ہوتا ہے، جو منصف ہے اس کو بھی لکھنا ہوتا ہے، جو بیان دیا جاتا ہے وہ بھی اسے تحریر کی شکل میں لانا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مقتدرہ قومی زبان نے بہت ساری کتابیں شائع کی، عدالتی زبان کے سلسلے میں بھی کام ہوا، اور جو قانونی اصطلاحات ہیں ان کے سلسلے میں بھی کام ہوا۔ تو کہنا یہ ہے کہ کام جو ہے وہ تو علمی سطح پر ہو چکا ہے، اور جو کام ہو چکا ہے یہ یاد رکھیے کہ وہ کام کہ جو علمی سطح پر آپ جو سمجھیے کہ جیسے سائنس میں ہوتا ہے نا کہ ایک
تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. ایک علمی شکل ہے یا تحریری شکل ہے اور ایک اس کی عملی یا اطلاقی شکل ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو علمی کام ہوا پڑا ہے اس کا اب موقع آ گیا ہے کہ اس کا اطلاق ہو, اس کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے. اچھا, جب عملی جامہ پہنایا جائے گا تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو علمی کام ہو چکا ہے وہ 100% درست ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل سامنے آئیں ہیں, بہت سارے فروغ گزاشتیں, خامیاں سامنے آئیں, کیونکہ جب آپ کسی نظریے کا عملی اطلاق کرتے ہیں, کسی کام کا جو ایک عملی نمونہ آپ تلاش کرتے ہیں, تو اس میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لیکن اگر وہ علمی کام ہوا پڑا ہے اور کہیں فائلوں کی نظر ہے, کہیں الماریوں میں بند ہے, کہیں کتابی صورت میں, رسالوں کی صورت میں چھپ چکا ہے اور وہ پڑا ہے اور اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, تو اس طرح کا جو علمی ذخیرہ ہوتا ہے وہ صرف ایک مخلوق کے کام آتا ہے اور اسے دیمک کہتے ہیں. تو اب بہتر یہ ہے کہ اتنا سارا علمی اور عملی کام جو ہوا ہے, بلکہ مقتدرہ قوم زبان کے جو صدر نشین بنے تھے فتح محمد ملک صاحب, فتح محمد ملک صاحب نے جب یہ عہدہ سنبھالا تو انہوں نے سارے کام کا جائزہ لیا اور حکومت پاکستان کو لکھا کہ مقتدرہ کو جو کام دیا گیا تھا وہ کام مکمل ہو چکا ہے. ہم اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سلسلے میں جو بھی عملی اقدام ہم نے اٹھانے تھے وہ ہم نے اٹھا لیے ہیں, ہمارا کام مکمل ہے. اب آپ اس کی ایک اطلاقی شکل نکالیے اور اردو کو بطور سرکاری زبان جو ہے وہ نافذ کیجیے. تو یہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ کاز لسٹ اور جتنے بھی عدالتی فیصلے ہوں گے یہ اردو میں ہوں گے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش آئند بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آغاز میں خود انہیں ان کے عملے کو, ماتحت عدالتوں کو کچھ مشکلات ہوں اور وہ یقیناً ہوں گی, لیکن ان مشکلات سے اگر ہم گھبرائیں گے یا جیسے ہمارا ایک قومی مزاج ہے کہ کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جس مسئلے کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اعتراضات ہوتے ہیں, اور یہ اعتراضات بعض اوقات ہمارا جو قومی مزاج ہے کہ اسے ہم طنز اور طعنہ اور تضحیک وہاں تک لے کر چلے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلی طور پر ہمیں اردو کے بعض الفاظ و اصطلاحات جو ہے وہ بعض فیصلوں کا سہارا نہ دے پائیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, زبانیں جو ہوتی ہیں جیسے کوئی کام کسی فرد سے نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کسی دوسرے فرد سے مدد لیتا ہے, تو زبانیں بھی ایسی ہوتی ہیں. جب کوئی کام خود ان سے نہیں ہو رہا ہوتا, اس کا ذخیرہ الفاظ اور اصطلاحات اور قواعد جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, تو وہ دیگر زبانوں سے اس کی مدد لیتے ہیں. تو یہ کام خود انگریزی نے بھی کیا, عربی نے بھی کیا, فارسی نے بھی کیا, اور اگر اردو بھی یہ کام کر لے گی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جب تک کہ اردو کو بطور سرکاری زبان, اور جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ عدالتی زبان اردو ہوگی, اس کا جب وہ ایک اطلاقی نمونہ سامنے لائیں گے تو بعض مسائل کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک راستہ ملے گا. ہم اپنے نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے بہت زیادہ اس حوالے سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں, اور جسٹس جواد خواجہ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اقدام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خوش آئند ہے. خوب سر آپ نے درست فرمایا کہ مسائل کا سامنا ہمیں ضرور ہوگا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ مکمل طور پر قومی زبان کے طور پر ہمارے ہاں رائج ہو جائے گی. ناظرین, پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں, یعنی تکنیک کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں قندیل بدر کے حوالے سے. آپ کا تعلق لورالائی سے ہے, اس کے علاوہ آپ علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. بہادر خان وومن یونیورسٹی میں آپ تدریسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں. آپ کے والد سعید گوہر بہت اچھے شاعر تھے, اور آپ کے بھائی دانیال طریق بھی بہت اچھے شاعر و نقاد تھے. اس کے علاوہ آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر آپ پر آ چکا ہے, دوجی دوجی روشنی کے عنوان سے. سر آج ان کی تقریر کا کون سا حصہ ہم ادا کریں گے؟ آپ نے قندیل بدر کا ذکر کر کے مجھے اپنا بچپن یاد دلا دیا, یعنی شاعری کا بچپن. ان کے والد سعید گوہر, ان کا مجموعہ میں نے پڑھا تھا, اور ایک شعر مجھے یاد رہ گیا کہ شراب, شہد,
ملائی کھجور مکھن آم، شراب شہد ملائی کھجور مکھن آم تمام مل کے تیرا ذائقہ بناتے ہیں۔ تو آج میں نے ان کے مجموعہ کلام یعنی تنزیل بدر کے مجموعہ کلام دجی دجی روشنی سے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے سامنے نظر کرتے ہیں۔ تصویر بن کے فریم کے شیشے میں رہ گیا، تصویر بن کے فریم کے شیشے میں رہ گیا، تو کیا گیا کہ وقت بھی سکتے میں رہ گیا، تو کیا گیا کہ وقت بھی سکتے میں رہ گیا، ہاتھوں میں لے کے آ گئی میں چوڑیاں مگر، ہاتھوں میں لے کے آ گئی میں چوڑیاں مگر، تو چاہیے تھا تو وہی میلے میں رہ گیا، تو چاہیے تھا تو وہی میلے میں رہ گیا، اس کو تو روٹھنا تھا بچھڑنا تھا سو ہوا، اس کو تو روٹھنا تھا بچھڑنا تھا سو ہوا، جانے یہ درد کیوں میرے سینے میں رہ گیا، جانے یہ درد کیوں میرے سینے میں رہ گیا، جس کے بغیر میں کئی حصوں میں بٹ گئی، جس کے بغیر میں کئی حصوں میں بٹ گئی، کیا تھا جو مجھ سے ریل کے ڈبے میں رہ گیا، کیا تھا جو مجھ سے ریل کے ڈبے میں رہ گیا، اس زلزلے میں ہی نہیں ٹوٹ کر گئی، اس زلزلے میں ہی نہیں ٹوٹ کر گری، تو بھی وہیں کہیں کسی ملبے میں رہ گیا، تو بھی وہیں کہیں کسی ملبے میں رہ گیا، وحشت سفر تلاش جنوں رقص تشنگی، وحشت سفر تلاش جنوں رقص تشنگی، میرا بدن یہ کیسے بگولے میں رہ گیا، میرا بدن یہ کیسے بگولے میں رہ گیا، امید کی جب آخری قندیل بجھ گئی، امید کی جب آخری قندیل بجھ گئی، رستہ بھٹک کے چاند اندھیرے میں رہ گیا، رستہ بھٹک کے چاند اندھیرے میں رہ گیا، تصویر بن کے فریم کے شیشے میں رہ گیا، تو کیا گیا کہ وقت بھی سکتے میں رہ گیا۔ بہت خوبصورت بڑی عمدہ غزل آج آپ نے ادا کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ ہاں، آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں یہ تنقید نعت کے سلسلے میں بہت اہم ہے۔ تنقید نعت، نیا تناظر نئی تفہیم، اس عنوان سے یہ کتاب ہے ڈاکٹر ابرار عبدالسلام صاحب کی۔ ڈاکٹر ابرار عبدالسلام ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ اردو کے صدر نشین ہیں۔ بنیادی طور پر تو ان کا کام محمد حسین آزاد پہ ہے، آب حیات کی انہوں نے تدوین کی ہے اور نعت کے مباحث سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ جو کتاب اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ ایک مجلہ ہے نعت رنگ، جس کے مدیر ہیں سید صبی رحمانی۔ اس کے 31 شمارے منظر عام پر آئے۔ یہ کتاب اس مجلے کے جو اداریے ہیں ان کا ایک تنقیدی جائزہ ہے۔ اداریہ کسی بھی رسالے کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں، اس کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ ایک مدیر کے پاس جب تخلیقات جمع ہو جاتی ہیں، تنقیدات اور تحقیقی مواد، تو وہ انہیں جمع کر کے تو جب ایک دستاویز میں ڈھالتا ہے تو اس پوری دستاویز کا جو مزاج ہے، اس کا جو رس ہے، وہ اداریے میں جھلکتا ہے۔ سید صبی رحمانی اداریے بڑی محنت سے اور جامعیت کے ساتھ رقم کرتے ہیں، اور یہ کتاب ان اداریوں کا تنقیدی جائزہ ہے۔ اگر ہم اس کے مدرجات کو دیکھیں تو اس کے آغاز میں انہوں نے سب سے پہلے تو اس مجلے کا تعارف کرایا ہے کہ یہ مجلہ کیا ہے اور اس کی اداریوں کا مزاج کیسا ہے۔
اس کے بعد رسالے کی ادارت کیا ہوتی ہے اور مدیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر ایک بحث ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اداریوں کا جائزہ لیا ہے کہ ان میں موضوعات کس طرح تلاش کیے گئے ہیں، تکرار کا عنصر ہے تو کس حد تک ہے۔ سبیر رحمانی بذات خود چونکہ نعت کہنے والے ہیں، نعت لکھنے والے ہیں، اور نعت کی تنقید بھی انہوں نے لکھی ہے، تو ان کے تنقیدی شعور میں نعت کیا ہے، جدید نعت کیسی ہونی چاہیے، نعت کا سفر کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک جامع بحث ہے۔ سبیر رحمانی کے اسلوب نگارش پر بھی بحث ہے، تو اور آخر میں جو نعت رنگ کے اداریے ہیں ان کا متن بھی دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید نعت کے سلسلے میں جو تفہیم کے در ہیں جن کتابوں نے کھولے ہیں، تو یہ کتاب اسی تسلسل میں ایک بہت اہم کتاب ہے، تنقید نعت، نیا تناظر، نئی تفہیم۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ابرار عبدالسلام۔ بہت خوب سر، ہمیشہ کی طرح منفرد کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔